بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی طاقت۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرح کے مرض سے شفا ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ کس قسم کے درد کے لیے سورۃ الفاتحہ کو کس طرح پڑھیں کہ وہ درد جڑ سے ختم ہو جائے۔ ناظرین، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں، اور اب تو بہت سے اسپتالوں میں قرآن تھیراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو کہ سرکاری ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر ہیں، بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی تھی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں الحمدللہ چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگنے لگا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر وہ سورۃ الفاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا، اور اب ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی جو کہ خود ابو سعید تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ نہ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ جب ہم مدینے پہنچے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت فرض ہے، اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا، اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع، اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ کی صفات ہیں، اور اس کو سورۃ الشفا اور الرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورت سے دم جھاڑا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ حضرت ابن ابی قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے بھی دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔
सूरत अल-फातिहा को कसरत से पढ़ना सवाब भी है और अल्लाह की रज़ा से बिला शुबा ये हर मसले का हल भी है। रोज़ाना अव्वल व आखिर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसको 11 बार पढ़ने वाले रूहानी तौर पर इंतहाई मजबूत हो जाते हैं और बेशुमार अमराज से बच जाते हैं। नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि हक़ ताला ने फरमाया है कि नमाज यानी सूरतुल फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तक़सीम की गई है। निस्फ़ मेरे लिए है और निस्फ़ मेरे बंदे के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसे दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है, और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ और सना बयान की है, और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की है, और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह फरमाता है कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, क्योंकि इसमें एक पहलू में हक़ ताला की हम्द व सना है और दूसरे पहलू बंदे की दुआ और दरख्वास्त का है। इसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी है। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तो हक़ ताला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और उसको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो उसने मांगी है। नाज़रीन, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी काफ़ी तादाद में आपकी खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बहुत सी नेमतें अता फ़रमाई हैं जो कि मुझसे पहले किसी पैगम्बर को नहीं दी गईं। फिर इरशाद फरमाया कि मैं बैठा हुआ था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं आपके पास जो किताब भेजी है उसमें एक ऐसी सूरत है कि अगर वो तौरात में होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स गुमराह ना होता, अगर इंजील में वो सूरत होती तो कोई ईसाई बुत परस्त ना होता, अगर ज़बूर में वो सूरत होती तो कोई शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत से गनी ना पाता, तो कोई शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत से गनी न बन पाता। ये इसलिए भेजी गई ताकि इसकी बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल्लाह ताला की मदद हासिल कर सके और क़यामत के दिन जहन्नम के खौफ से और अज़ाब से खलासी पाए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सी सूरत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सूरतुल फातिहा है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे उस परवरदिगार की कसम जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा, अगर रूए ज़मीन के दरिया स्याही और तमाम दरख्त कलम और सातों आसमान और ज़मीन कागज़ बन जाएं और इब्तदाए आलम से लेकर अब तक फ़रिश्ते और तमाम दुनिया के इंसान इसके फ़ज़ाइल लिखना चाहें तो इसके फ़ज़ाइल नहीं लिख सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप दुनिया के गम व आलाम से तंग आ गए हों, किसी जगह पनाह न मिलती हो, मसाइल बेशुमार लगते हों और वसाइल ना होने के बराबर हों, आपका बाल बाल कर्ज में जकड़ चुका हो और घर वाले भी आपसे बदज़न हो चुके हों, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया हो, रोज़गार की तलाश हो लेकिन रोज़गार ना मिलता हो, दिन ब दिन गुर्बत और तंगदस्ती चल रही हो, तो आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इसमें बहुत सारे पेचीदा मसाइल और उनका हल आसान तरीक़े से बताया गया है। अफलास की दलदल में आप धंसते चले जा रहे हों तो ऐसे हालात में आप उस मालिक हकीकी के दरबार में सर झुकाइए जो सब की सुनता है और सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। उससे बढ़कर कोई करीम नहीं, कोई मेहरबान नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई सखी नहीं। आप उस मालिक के कौनो मकान में कामिल भरोसा करते हुए और यकीन रखते हुए कि अगर इसका दर बंद हो गया तो फिर कोई और दर आपके लिए खुलने वाला नहीं, और अगर इसने आपको अता करने का फ़ैसला कर लिया तो कोई आपको महरूम करने वाला नहीं। इस ईमान और यकीन के साथ सूरतुल फातिहा का ये अमल करे।
40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں بلکہ حق تعالی کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہ جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو اور رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، اسے دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھے اور خالص روغن زیتون اس سے دھو کر کسی چیز میں ڈال لے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کرے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ اگر کسی کی کمر میں درد رہتا ہو، سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں۔ پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کرے تو انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ اگر کسی کو نصف سر میں درد رہتا ہو، یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو، تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے اور اسے روزی فراخ ملے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ فیض یاب ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پہ لانے کے لیے اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو وہ پانی پلائیں۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالی بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی تو اسے بھی اس طرح دم کریں، بفضل باری تعالی نظر بد اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اسی طرح فالج کے مرض سے بچنے کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ بہترین عمل ہے۔ فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الفاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو، کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کرے اور ہر روز اس تیل کی مالش کرے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسری اس وقت جب اس کو راندائے درگاہ کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ ناظرین، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء و صفات اور افعال الہیہ، شریعت تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالی پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار کرنے والی ذات باری تعالی کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ کے سامنے عرض گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے۔ اسی سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بھی بچ سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بار سورۃ الفاتحہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے سورۃ الفاتحہ سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم و کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔